الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، آج میں المدینہ مسجد لیورپول سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ہم وطن نیوز میڈیا چینل کے راجہ تاثیر صاحب کے حوالے سے دعا ہے اللہ رب العزت راجہ تاثیر صاحب کو مزید برکتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول اور اللہ اور رسول کے احکامات کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ۔ تقویٰ کی یہی تعریف ہے کہ جو شخص محتاط رہے، احتیاط سے رہے اور ہر وقت مائنڈفل رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں جو ایک مشہور خطبہ دیا اپنے صحابہ اکرام کو، اس میں آپ نے رمضان کے مہینے کا سارا خلاصہ بیان کر دیا اور کہا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیام ایامہ فریضہ وقیام لیالیہ تطوعا۔ پھر آگے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ مہینہ تمہارے پاس برکت والا، عظمت والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے اندر ادا کیے ہوئے نوافل فرائض کا درجہ پا لیتے ہیں، اور فرائض 70 گنا ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، و شہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی ایک تو صبر کی پریکٹس کرنی ہے اور دوسرا دوسروں کے ساتھ ہمدردی دکھانے کی اور اچھے جذبات کے اظہار کرنے کی پریکٹس اس مہینے میں کرنی۔ صبر، گناہوں سے صبر، زبان جو عادی ہو چکی ہے فضول گفتگو کرنے کی، اس کو صبر میں لانا، اس کو کنٹرول میں لانا۔ کانوں کا صبر، کانوں کا روزہ کہ کان غلط بات، غلط کام، غلط چیز نہ سنیں، زبان سے کسی کے دل کو دکھانے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور مواسات کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب اور قریبی دوست احباب جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جو مشکل میں ہیں، ان کا خیال کرنا۔ یہ ماہ رمضان میں اللہ ہمیں پریکٹس کرواتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان میں تم نے صبر کی پریکٹس کی، ماہ رمضان میں تم نے دوسروں کا خیال کرنے کی پریکٹس کی، اب اس پریکٹس کا اثر باقی 11 مہینوں میں بھی تمہارے پر نظر آنا چاہیے۔ باقی 11 مہینوں میں بھی تم برائی سے بچے رہو اللہ کی خاطر، باقی 11 مہینوں میں بھی تم ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ وَأَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ ساری مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان اور جانور صاحب اس میں شامل ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے کنبے کی طرح، مثال کے طور پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کے ایک کنبے، ایک فیملی کی طرح ہے، اور ان سب میں سے اللہ کا پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی اس عیال اور مخلوق کا زیادہ خیال کرنے والا ہوگا۔
تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا، یعنی اللہ تو فیملی سے اور عیال سے پاک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ساری مخلوق اللہ کو ایسے ہی پیاری ہے جیسے ایک فیملی کے سربراہ کو اپنی فیملی پیاری ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی زیادہ مخلوق ہے، اللہ کو سب کا کیسے خیال ہوگا، سب کا کیسے اس کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق بتا دیا کہ اللہ سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو اللہ سب مخلوق کے احوال سے واقف ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا ہے، جو زیادہ دوسروں کے کام آنے والا ہے، جو دوسروں کی مصیبت اور دکھ بانٹنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضا حاجتن من عباد اللہ یرید ان یسرہ بہا، جس نے کسی انسان کی حاجت کو پورا کیا، جو کسی کے مشکل میں کام آیا، اور اس حاجت پورا کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آدمی مجھ سے خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دل سے میرے لیے دعائیں نکلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی کی مشکل دور کی، کہ مشکل وقت میں کسی کے کام آیا تو اور مقصد یہ تھا کہ وہ آدمی خوش ہو جائے، تو اس نے میرے امتی کو خوش کرنے کی کوشش کی، اس طرح اس نے مجھے خوش کیا۔ اور جس نے فمن اسرنی فقد اسر اللہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ومن اسر اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امتی کے دکھ کو دور کرنا اور عام امتی کو خوش کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے ہی جیسے کوئی مجھے خوش کر رہا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو خوش کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں یہی سبق لینا ہے کہ صبر، ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکنا، ہر نافرمانی والے کام سے اپنے آپ کو روکنا، اور اس مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مواسات، ہمدردی کا اظہار کرنے کا، اور خاص طور پہ یہ رمضان جن احوال میں آیا ہے اور ہمارے بے شمار رشتہ دار جن ملکوں سے ہم آئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، وہاں ہمارے بے شمار ایسے رشتہ دار ہیں جن کا جاب دہاڑی دار قسم کے لوگ، جو ڈیلی ویجز پہ جن کا گزارا ہوتا، آج جو احوال ہیں سب کے سامنے ہیں۔ یہ وقت ہے اس مہینے میں ان کا احساس کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کی کال کا انتظار نہ کیجئے، خود بڑھ کے ان کی مدد کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی حاجت مند کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن مانگ نہیں رہا، اور وہ مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو انتظار نہ کیجئے کہ میرا کزن، میرا بھائی، میرا چچا زاد، میرا چچا ماموں مجھے کال کریں گے تو میں ان کی کوئی مدد کر دوں گا، جب انہوں نے کال ہی نہیں کی تو میں کیوں کروں۔ آگے بڑھیے، پتہ ہے احوال کا، سب سفید پوش لوگ ہیں وہاں پہ، مدد کیجئے، اپنے اخراجات یہاں کم کر لیجئے۔ ہم بڑی کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ، جن کے جابز یہاں چھوٹ بھی گئے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ ان کا لک آفٹر کر رہی ہے، لیکن یہ مہینہ جو ہمیں سبق سکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر دوسرے ضرورت مندوں کو بھول نہ جائیں اور دوسروں کا خیال کرنا نہ چھوڑیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج اگر آپ $100 بھی اپنے کسی عزیز کو بھیجیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی اجر دیں گے جیسے آپ نے $700 اس کو بھیج دیے۔ اگر آپ کسی مسجد میں ڈونیشن دے دیں گے، ایسے ہی ہے جیسے $100 آپ کسی مسجد میں اس مہینے میں ڈونیشن دیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی اجر عطا فرمائیں گے جیسے آپ نے 700 دیے۔ تو اسی طرح آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں، یہ مہینہ ہے اس میں، اور یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میرا جاب کا کیا بنے گا۔ اسی حالت میں، اس کیفیت میں خرچ کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے جب آپ کو اپنے فیوچر کی انسرٹن سچویشن فیس کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو آپ سے بھی کم درجے میں رہ رہے ہیں اور مشکل حالات میں وقت گزار رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان سے جو اصل سبق ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے رکھنے والے تو ہوں لیکن قیامت کے دن ہمارا اجر ہمیں نہ ملے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رب صائم لیس لہ من الصوم الا الجوع والعطش، کہ
کئی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ وہی لوگ ہیں جو روزے کے مقصد کے اوپر جن کا نظر نہیں ہوتی، جن کے اندر جو روزہ ہمیں ٹرین جس کام کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ۔